أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج اتوار 14 نومبر کی نشست ہے، اس میں کچھ سوال و جواب انشاءاللہ ہوں گے، تو مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک صاحب نے جو سوال یہ کیا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم سے ہماری نماز ضائع کروا دیتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اللہ پھر ہم سے نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہمیں آپس میں لڑوا دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دو تمہیں آپس میں لڑوا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ بہت آسان چیز ہے، آپ نے جو دریافت فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے فرما بردار بندے اور خدا کی طرف سے ہادی اور رہنما اللہ کی راہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد جو نسل جو ان کی پشت آئی، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اور نماز کو ضائع کرنا اس وجہ سے ہوا کہ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی جنسی خواہشات کی پیروی کی۔ شہوات کا ترجمہ ہم نے جو جنسی خواہشات کی پیروی سے کیا ہے، اس پہ مفسرین نے لکھا ہے اس موقع کو دیکھ لیا جائے، اور اس کی تائید وہاں سے بھی ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے فوائد قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ لوگوں کو بتائے ہیں۔ ان میں ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز روک دیتی ہے انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور ان کاموں سے، ان چیزوں سے جو قابل نکیر ہیں، یعنی جو کام روکنے کے قابل ہیں، نفرت کے قابل ہیں، یہ شریعت اسے روکتی ہے۔ تو نماز جس چیز کو روکتی ہے، جب وہ آدمی اس چیز کا ارتکاب کرے گا تو یا یہ چیز رہے گی یا نماز رہے گی۔ اسی لیے وہاں دوسری جگہ، اس جگہ بھی ہے اور اس جگہ بھی ہے کہ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، یعنی بے حیائی کے کاموں میں لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب جہنم کی ایک خاص وادی ہے، اس میں وہ لوگ ڈال دیے جائیں گے۔ الا من تابا، ہاں جس نے اپنی زندگی کو سنوارا، بے حیائی کے کام چھوڑ دیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جب اس کی توبہ قبول کر لی تو اس کی نماز میں باقاعدگی آ جائے گی۔ یہ ہے سیدھی سی بات، بالکل ایسے ہی جیسے بخار کسی کو سردی کی وجہ سے ہو جائے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ دوا سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اس موسم سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ لے جائیں جو چیزیں سردی کو جنم دیتی ہیں، اور اس سے آپ کو بخار ہو گیا۔ تو اب یا تو سردی رہے یا پھر بخار رہے، ایک ہی چیز ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح یا بے حیائی کے کام کرتا رہے اور یا نماز پڑھ لے، دونوں میں سے ایک چیز رہتی ہے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ یہ بھی رہے اور یہ بھی رہے۔ تو یہ تو آپ کے ایک بات کے سلسلے میں گزارش کی۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ جی مفتی صاحب، یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی گناہ ہیں جن سے ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے، اللہ نہیں، تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں، اور دوسری چیز جو کہ کون سے فرمائی، گناہ ہیں جن کی ہاں، وجہ سے کہ اللہ ہمیں آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ آپس میں لڑانے کا دو سبب ہوتے ہیں عام طور پہ، اور اس میں بھی اصل ایک ہی نکل آتا ہے، اور وہ کبر ہے۔ جب لوگ اور معاشرے اور سوسائٹی میں کبر عام ہو جائے اور ہر آدمی یہ سمجھے
کہ جو وہ رائے دے رہا ہے اس سے بہتر رائے ہے ہی نہیں، اور جب ہر آدمی اپنی رائے پر اصرار کرے اور اس کی رائے کے قبول نہ کیے جانے پر وہ احتجاج اور مظاہرے اور یہ چیزیں کرے، تو یہ چیز، یہ سوچ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی رائے کو حتمی جاننا، یہ قوموں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، افراد کو لڑوا دیتا ہے، معاشرہ سارا برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ادب کا فقدان ہے، جس معاشرے میں بھی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہتی اور ادب اور احترام ختم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جنگیں برپا ہو جاتی ہیں۔ اب کہنے کو تو شاید یہ معمولی سی بات ہے، لیکن سوسائٹی ہمیشہ اس پہ تشکیل پاتی ہے، گھر اور ملک بھی، کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر رہے، یا تو وہ اتھارٹیز ایسی نالائق ہوں کہ اپنا ادب اور احترام خود ختم کرنے والی ہوں، وہ ایسی حرکتیں کریں کہ لوگ کہہ دیں کہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا اس ادب اور احترام کو، اب کہاں جائے۔ لیکن لوگوں کو یہ خیال نہیں رہتا کہ عہدے قابل احترام ہوتے ہیں۔ مثلاً ABC کوئی بھی چیف بنتا ہے، چیف کا ایک عہدہ ہے جو قابل احترام، وزیر اعظم کوئی بھی بنتا ہے، لیکن بہرحال وزیر اعظم کی عزت ہے، صدر مملکت کوئی بھی بنتا ہے، اپوزیشن لیڈر کوئی بھی بنتا ہے، مگر یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وقعت، جس کی قدر اور جس کا احترام دل میں ہونا چاہیے۔ بلا شبہ اس کی غلط پالیسیز جو ہیں اس پہ تنقید ہوگی، لیکن اچھی باتوں کو سراہا بھی جائے گا، اور جو بھی تنقید ہوگی وہ ایک پیمانہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کے پیمانے کے بیچ میں رہ کے ہوگی۔ اس لیے جب یہ احترام اور ادب مٹ جاتا ہے، جب فرق مراتب مٹ جاتا ہے، جب سب کو ایک ہی بھاؤ پہ تولنا ہے، تو پھر سوسائٹی برباد ہوتی ہے، پھر گھر بھی اسی وجہ سے برباد ہو جاتے۔ ابو ذبیح انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کی شکایت لکھی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ابو ذبیح انصاری جو ہیں یہ یہاں حکمرانی کو چلنے نہیں دے رہے، اور میرے آرڈرز جو جیسے میں چاہتا ہوں کہ پبلک کے ساتھ ڈیل کروں، یہ اس میں رکاوٹ بنا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ انہیں مدینہ منورہ بھیج دیں، تو وہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی سلامتی کا پیغام تمہارے لیے نہیں، اور کوئی تمہارے لیے وہ احترام نہیں جو ہونا چاہیے۔ ان کا امیر المومنین مجھے عزت کی اتنی طلب بھی نہیں ہے، اور سلامتی کا پیغام اگر مجھے نہیں دیتے تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، اسلام کافی ہے ہم سب کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ابو موسیٰ کی حکومت کی مخالفت یا جو انہیں شکایات پیدا ہوئی ہیں کیا ہیں؟ ان کا امیر المومنین کچھ بھی نہیں۔ جمعے کے خطبے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، گورنر ہمارے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ہماری موجودہ خلافت میں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور میں ہمیشہ اٹھ کے انہیں کہتا ہوں کہ نہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور ہستی بھی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ بس یہ وجہ ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں یہ بات۔ اب آگے بات تو اتنی ہے، ظاہر ہے جمعے میں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہوں گے یا مختلف جگہوں پہ کہتے ہوں گے، تو لوگوں کے درمیان حکمرانوں پر تنقید کا یہ جذبہ بسا اوقات مہلک نتائج بھی پیدا کرتا ہے۔ تو جب ایسے کرتے ہوں گے تو اس کے اثرات معاشرے پہ آتے ہوں گے،
اور خیال ہے غالباً اسی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لکھا تھا کہ یہ حکومت نہیں کرنے دے رہے، اور یہی چیز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلا لیں یا حکومت کے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خدا کی قسم تم سچے ہو، بالکل ٹھیک کرتے ہو جو تم ابو موسیٰ اشعری کو یہ کہتے۔ اللہ کی قسم عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے اس دن کے برابر نہیں ہو سکتی جس دن مدینہ منورہ میں بہت سخت حالات تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ختم نبوت کے جو منکر تھے اور جو دہشت گرد تھے ان کے خلاف لڑیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ خلافت میں اور پوری اسلامی تاریخ جو اسلام کے صحیح معیار پر پوری اترتی ہے، اس میں ہر جگہ یہ سبق دیا گیا ہے کہ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں کرنی، دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، حکومت کی رٹ ہے اور وہ قائم ہو کر رہے گی۔ ان کے ساتھ مذاکرات اور نرمی کا مطلب یہ ہے کہ باقی رعایا اور اللہ کی مخلوق کو ان کے عذاب اور ان کی دہشت کی نظر کر دیا جائے۔ مذاکرات میں وہ تھوڑی سی ڈھیل مانگیں گے، پھر ہوتے ہوتے وہ اتنا غالب آ جائیں گے کہ یہ جتھے اور گروہ حکومتوں کو بلیک میل کریں گے۔ اس نقطے کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے، سارے خلفاء رضی اللہ عنہ جانتے تھے، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کو بالکل قتل عام ہو گیا گویا ان کا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نہیں ڈرے نہ جھجکے، اور یہی حال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جس دن انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا، اور وہ ایسا دن تھا جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان اس فیصلے کے اگینسٹ تھا، انہوں نے کہا حضرت غور فرما لیں حالات کدھر جا رہے ہیں، اب ان حالات میں ایک جنگ چھیڑ رہیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سخت جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا عمر تمہاری ماں تمہیں گم کرے، کفر میں تم اتنے شدید اور سخت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آ رہے تھے، اور اسلام میں اتنے آ کر نرم پڑ گئے ہو کہ جن کو قتل کرنا ضروری ہے ان کو قتل کرنے سے بھی گریز کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے انہوں نے اس جوش اور جذبے سے کہا کہ شرح اللہ صدری، میرا سینہ کھل گیا کہ حضرت جو کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں، دہشت گردوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، یہ ضروری ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کی قوت کو توڑا جائے، ورنہ ریاست کمزور پڑ جائے گی اور پھر بسا اوقات بلیک میل بھی ہو جاتی۔ یہی وہ چیز تھی جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے گرو گوبند کے ساتھ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری زندگیوں سے افضل ہے، اور وہ رات وہ تھی جب وہ غار ثور میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی ران پہ سلایا اور پھر سانپ نے کاٹ لیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل نہیں ہلے، اور کافر اس دن غار کے منہ پہ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ جو بھی ہے انہوں نے کہا ابو بکر کی زندگی کا تو ایک دن اور ایک رات میری پوری زندگی کی نیکیوں سے افضل۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے جو آپ نے پوچھی ہے، جو آپ نے دریافت فرمایا۔ تو اس لیے یہ بے ادبی، گستاخیاں، بلا وجہ تنقید، تہذیب کا نہ ہونا، چھوٹے اور بڑے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا نہ ہونا، اور کبر
یہ برباد کر دیتا ہے. قومیں لڑ پڑتی ہیں، ملک لڑ پڑتے ہیں. انا کی وجہ سے جھونک دی جاتی ہے پوری قوم کہ انا پہ فرق نہ پڑے، ایسے اور ایسے کر لیں. آپ ہندوؤں کی سٹوریز اٹھا کر دیکھ لیں. اشوک، اس نے جب اتنے انسانوں کا خون دیکھا اور لاکھوں آدمیوں کو دیکھا کہ قتل ہو گئے ہیں، تو اس نے لڑنے سے ہی توبہ کر لی اور بڑے بڑے اس نے پتھر ان پہ اپنا پیغام لکھوایا. غالباً 6 لاکھ یا 7 لاکھ اتنے آدمی اشوک کی وجہ سے مارے گئے. تو پھر اس کی آنکھ کھلی اور احساس ہوا کہ میں محض اپنی انا اور سلطنت کی وجہ سے اتنی خلق خدا کو تہ تیغ کر رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. فرمائیے. جی مفتی صاحب، انہی صاحب کا سوال، ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ انہوں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، وطر پڑے بغیر نہیں سونا اور بیوی کے منہ پر نہیں مارنا. ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے، حالانکہ یہ دو مختلف عمل ہیں؟ یہ کہاں فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو پہلا مضمون ہے نا کہ وطر پڑھے بغیر نہیں سونا، یہ تو پھر بھی بعض جگہ پہ آیا ہے. یہ دوسری چیز کہاں فرمائی ہے؟ اچھا، ریفرنس انہوں نے، ہاں یہ دیکھ لیں نا، یہ دیکھ لیں. اگر کوئی ریفرنس آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ارشاد فرمائیں، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ذرا سی وضاحت بھی کر دیں. چہرے پہ مارنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منع فرماتے تھے، اور وطر کے متعلق آپ کا رویہ یہی تھا کہ جو لوگ اس سے تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی معمول تھا، تو وہ تہجد کی 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد 3 وطر پڑھتے تھے تو 11 رکعتیں ہو جاتی تھی. جتنی بھی روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد 11 رکعتیں تھیں، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ 8 اور 3. جہاں آتا ہے 13 تو 10 اور 3، 10 نفل ہو گئے، 3 وطر ہو گئے. حنفی فقہا نے اس کی یہ تعویل کی، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں سے کہا کہ وطر پڑے بغیر مت سویا کرو. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وطر رہ گئے تو یہ سوتے کا سوتا ہی رہ جائے گا، تو بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لے. بہت جگہ ایسا ارشاد فرمایا ہے. رہ گئی کہ اس کے ساتھ ہی یہ حدیث کہ بیوی کے چہرے پر مت مارنا، یہ دونوں متصل جملے نہیں ہیں. بیوی ہی کیوں؟ تو کیا بیوی شوہر کے منہ پہ تھپڑ مار لے؟ جانور تک کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نہیں مارتے. بچوں کے چہرے پہ نہیں مارنا. کسی بھی ذی روح کے چہرے پر ضرب نہیں لگائی جائے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا فرمایا. اس کی بہت سی توجیحات کی گئی ہیں. ایک مثلاً یہ کی گئی ہے کہ مطلب ارشاد گرامی کا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات قابل احترام، قابل عزت ہے، اسی طرح ہر انسان خواہ کافر ہو کہ مومن ہو، وہ قابل عزت، قابل احترام ہے. اور انسانی وجود میں چونکہ سب سے زیادہ شرف حاصل ہے چہرے کو، تو اس لیے چہرے پہ کوئی داغ، کوئی چیز نہیں لگانی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. تو ایک دوسرا مطلب محدثین نے یہ بھی لیا ہے کہ اللہ نے اپنی صفات آدمی میں رکھی، اور خدا کی بہت بڑی صفات کا اظہار انسان کے چہرے سے ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے بالکل آغاز میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس مادے سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے انسان کو سننے کی قوت بھی دی ہے اور دیکھنے کی قوت بھی دی ہے. اللہ خود بھی سمیع ہے اور بندہ بھی سمیع ہے. اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، اور بندہ بھی بصیر ہے. بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ اللہ خود سے دیکھتا ہے، اللہ خود سے سنتا ہے، اس کی صفات علیہ ہیں،
اس کی پاک صفاتیں اس نے کہیں سے نہیں لیں، جبکہ بندہ اللہ کی دی ہوئی صفت سے سنتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے بینائی کی صفت سے وہ دیکھتا ہے۔ بندہ سائل اور محتاج ہے اور اللہ بے نیاز۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ سمیع و بصیر، انسان سمیع و بصیر۔ اللہ کی صفت سماعت اور اللہ کی تمام صفات اور اللہ کی صفت بصارت اور اس کی قدرت، اس کا علم، ہر چیز لامنتہا ہے، اور انسان کو جتنی بھی صفتیں اس نے اپنی صفات مبارکہ سے دی ہیں وہ سب کی سب محدود ہیں۔ انسان دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کے دیکھنے کا کون احاطہ تصور کر سکتا ہے؟ انسان کا دیکھنا ہر سامنے تک محدود ہے، جہاں کوئی رکاوٹ آ گئی 10 فٹ پہ یا 1 میل پہ انسان کی نظر ختم ہو جاتی۔ میل بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی پہلے انسان کی نظر ختم ہو جاتی۔ سماعت کی بھی ایک حد ہے، سنتا ہے، اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اللہ ہر طرح سے سنتا ہے۔ تو اللہ کی صفات صفت کلام ہے، اور صفت کلام کا تعلق بھی انسان کے چہرے سے بنتا ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت باتیں کیں۔ اللہ کلام کرتا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان بولتا ہے، لیکن پھر وہی دو چیزیں کہ انسان کا بولنا محدود ہے، 100 برس کی بھی زندگی ہو تو کتنا بول لے گا، پھر مر جائے گا، پھر چپ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اس سے بلند و بالا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اور دوسرے وہی کہ اس کی صفت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور انسانوں کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ تو چہرے میں چونکہ یہ سب چیزیں، اور پھر اسی طرح چہرے میں اللہ نے پرتو ڈالا ہے۔ چہرے میں پرتو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں ایک کشش رکھی ہے، انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو صاف الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی محبت کا شیڈ، اپنی محبت کا ایک عکس، ایک پرتو اے موسیٰ تمہارے چہرے پہ ڈالا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور موسیٰ میں نے تو تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے بنایا ہے، یعنی تو بنا ہی میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا محبت و شفقت کا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ تم تو اتنے اچھے انسان ہو کہ میں نے تمہارے چہرے میں کشش ڈال دی، محبت ڈال دی، اور تم تو میری آنکھوں کے سامنے بنے ہو۔ یعنی میں نے مکمل طور پہ حالانکہ اللہ کی نگرانی، لیکن خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ تو انسانی چہرے میں بہت سی خوبیاں، اور چونکہ اللہ نے اپنا پرتو پیدا کیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ کوئی کسی کے چہرے پر نہیں مارے گا، حتیٰ کہ جانور کے چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا۔ حدیث میں صاف آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم کفار سے لڑتے تھے اور تلوار چلاتے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ تلوار اس کے چہرے پہ نہ لگے، کیونکہ اگرچہ کافر ہے لیکن چہرے کا احترام۔ فرماتے ہیں ہم بچاتے تھے اس بات سے کہ ہماری تلوار سے کوئی کافر اس کے چہرے پہ لگے اور مر جائے، ایسے نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ کسی اور جگہ جسم میں۔ اور دوسری جگہ بھی آیا ہے حدیث میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو دیکھا اور اس کے چہرے پہ خون بہہ رہا تھا، تو یا تو آپ نے دریافت فرمایا یا خود ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اگر دریافت فرمایا تھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو عرض کیا گیا کہ کسی آدمی نے اس گدھے کو مارا ہے اور اس کے چہرے پر مارا ہے اور خون بہہ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا اس کا چہرہ بگاڑے اور گدھے جیسا کر دے تو پھر یہ کیا کر لے گا۔ گدھے کے چہرے پہ بھی مارنے سے منع کیا۔ سوچنا چاہیے
کہ بیوی کا بڑا مقام ہے، وہ بھی انسان ہی ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ کہاں آیا، اس کی ذرا تحقیق کر لیجئے گا. اور بچے کے چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا. یہ تیسری روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بچوں کے چہرے پہ مارنے سے. ابن عبد البر ہے، حدیث لائے ہیں اسد الغابہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جائے تو ان کو، یعنی اپنے غلاموں، بچوں کو، یا جس سے بھی کوئی برتن ٹوٹ جائے، فرمایا کچھ نہ کہو. جس طرح انسانوں کی موت کا ایک دن مقرر ہے، اسی طرح برتنوں کی بھی عمر اللہ کے یہاں لکھی ہوئی. تو برتن ٹوٹ جانے پہ برا بھلا کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی مر جائے تو کوئی اللہ کو برا بھلا کہنے لگے. تو اس لیے چہرے کو بچانا ہی ہے. تو 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی اور جانوروں تک کے چہرے پہ مارنے سے منع کیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ کافروں کے چہرے کو بھی بچاتے تھے کہ اس پہ کوئی چیز لگ جائے. ارشاد فرمائیے. جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوال ان کا ہے، لباس کے متعلق خاص طور پہ، کہ جو چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں 3-4 سال کی عمر میں، تو ان کو جیسے ٹی شرٹ اور جو شارٹس اور نکر جو ہے وہ پہنائی جاتی ہے، بچی ہیں ان کو فراک پہنایا جاتا ہے. تو یہ کیا یہ پہنانے سے ان بچوں کے اندر جو ہے یہ اس لباس کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتی تو یہ جو اسلامی لباس جو ہے وہ کب سے شروع کرانا چاہیے؟ اسلامی لباس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اسلامی لباس سیدھا سادہ وہ ہے جو اس زمانے کے شرفا پہنتے ہیں، بس سیدھی سادی سی تعریف یہ. مثلاً لکھنؤ میں لوگ کھلا پاجامہ پہنتے ہیں، جو بھی آدمی ایسا پہنتا ہے وہ اسلامی لباس ہی ہے. پٹھانوں میں گھیرے دار شلوار پہنتے ہیں، اسلامی لباس ہی ہے. شرفا جس زمانے میں جو لباس اختیار کر لیتے ہیں، جو سطر کو ڈھانپتا ہے اور جو ان کی صحت کو خراب نہیں کرتا، یہ بھی ایک عنصر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ دسمبر جنوری کی سردی پڑ رہی ہے اور بانکے میاں کا ململ کا کرتا ہی نہیں اترتا. تو جو انسانی سطر میں بھی کام آئے، موسم کے اثرات کو بھی ہٹائے، اور یہ سب چیزیں یہ موسم کے اثرات کے مطابق ان کو قبول یا دفع کرنے میں، رد کرنے میں اس طرح سے کام آئے، یہ اسلامی لباس ہے. کوئی لگی بندی تعریف نہیں کی جا سکتی. جو اس زمانے کے شرفا اور صلحاء میں رائج ہو، ان کے گھروں میں رائج ہو، بس وہی. رہ گئی یہ بات کہ بچوں کو ہمیشہ اچھا لباس اور ایسا لباس جو مسلمانوں کی تہذیب کے مطابق ہے اسے پہنانا چاہیے. ہمارے عام طور پہ بچیاں فراک، کرتا یا جو چیزیں پہنتی ہیں بس وہ ٹھیک ہے. مغربی ممالک میں آپ حضرات جو بس رہے ہیں وہاں اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو مغربی لباس سے دور رکھا جائے، تاکہ ان میں یہ احساس اور شعور پیدا ہو کہ وہ کسی اور تہذیب کے ساتھ اس ملک میں آئے ہیں اور انہیں اس تہذیب ہی کو، جس کو وہ لے کے ان کے آباء و اجداد لے کے آئے ہیں، اسی کو پروان چڑھانا. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. ایک آدمی گھر میں دین کو اختیار کر لیتا ہے اور وہ اسے سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں اسے بھی آرام سے، سکون سے، آہستہ آہستہ دیندار بنانے کی کوشش کروں. کیونکہ اسے ڈر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ میں جس معاشرے، ماحول میں، گھر میں رہ رہا ہوں، ایک وہ فیصلہ ہے جو میں نے کیا اپنے متعلق، اور میں اپنے آپ کو خدا کی راہ پہ چلانا چاہتا ہوں، اور یہ جو سارے گھر کا ماحول ہے یہ مجھے دھکیل دے گا، اور میں بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف جاؤں میں واپس اسی ماحول کی طرف آ جاؤں. چھوڑ دے اپنے گھر کو،
یہ بھی حل نہیں ہے۔ اگر وہاں رہنا ہے تو یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ اپنے گھر والوں کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی ترغیب دیتا رہے۔ مثلاً بندگی ہے، اللہ کی معرفت ہے، عبادت ہے، سچی بات کہنا ہے، برداشت کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو اعلیٰ اخلاقیات کے درجے میں ہیں یہ گھر میں ہونی چاہیے، اور جہاں پر یہ نہیں ہوگا تو فرد واحد اس کا شکار ہو کر رہے گا جو اس کے اگینسٹ تہذیب آ رہی ہے، وہ اس تہذیب میں گل مل جائے گا۔ تو اس لیے جو مشرقی ممالک ہیں ان میں تو ابھی تک جو طوفان آیا ہے مغرب سے وہ تھوڑا ہے، لیکن مغرب میں رہنے والے برطانیہ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور ادھر ادھر کے ممالک میں وہ بچے تو عین اس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، تو وہاں اس کی احتیاط کرنی چاہیے، بچوں کو اپنی تہذیب بتانی چاہیے، بچوں کو اپنی انفرادیت، اس مزاج کی انفرادیت، اس تہذیب کی انفرادیت کو قائم رکھنا ہے، کہ ایسے نہ ہو کہ آج لباس میں اور جوتوں میں آیا ہے، کل اس کے روح میں ان چیزوں کی عظمت یا اٹریکشن سما جائے، اور پھر آہستہ آہستہ اس ذریعے سے اس کا دین ڈھیلا پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، اور آہستہ آہستہ اس لباس سے حیا کا تصور اس کے لیے ناگزیر ہو جائے، پھر اس کی زد جا کر پڑے گی نماز پہ، اور جب نماز نہیں پڑھے گا تو پھر کون سی ایسی دین کی چیز ہے جسے اس نے قائم کرنا۔ اس لیے ان ممالک میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، چاہیے کہ جس تہذیب، جس لباس، جس کھانے پینے کے طریقے کے مطابق وہ آئے ہیں اپنے ممالک کو چھوڑ کے اس کو کریں۔ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارے ہاں بھی سب ٹیبل چیئر اسی پہ کھاتے ہیں نا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے امریکہ میں رہنے والا، برطانیہ میں رہنے والا وہ دسترخوان بچھا کے کھاتا ہے اور کہتا ہے بچوں تہذیب اصل میں اسلام کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے کھاتے تھے۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ ٹیبل چیئر نہ یوز کریں، آپ کریں، آپ کی مرضی، لیکن بیٹے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو یہ جتنا آپ کے ہاں اس کی اہمیت ہے ہمارے ہاں کم ہے، کیونکہ انہیں پتہ چلے گا کہ زمین پر بیٹھنا، دسترخوان بچھانا اور اس طرح کھانے پہ اللہ کا نام لینا، اور پھل ہیں تو کوئی بھی اٹھا لینا، اور اگر کھانا آیا ہے گھر میں بہت زیادہ تو تھوڑی دیر تک رک جانا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کھانے کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیتے تھے پھر شروع فرماتے تھے۔ یہ سب چیزیں تو ایک تہذیب ہے، ایک بچے کا ذہن ہے جو بنتا چلا جاتا ہے کہ اچھا اسلام کے مطابق کیسے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کی تربیت میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب ایک سوال جو ہے ذکر اذکار کے اوپر کسی نے کیا ہے کہ جو غیر مقلدین ہیں ان کے یہاں پر ان کا جانا ہوا کسی خاتون کا، تو وہ یہ فرما رہی تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنی بھی ذکر اذکار جو ہیں ان کی تعداد جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا پڑھ سکتا ہے آدمی اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو اس کی تعداد جو ہے اس کا تعین اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ کیا بدعت میں آتا ہے؟ بدعت میں تو جب آئے جب اس کی ضرورت بھی نہ ہو۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ ایک ذکر کے متعلق کہتے ہیں کہ کثرت سے پڑھا جائے لا الہ الا اللہ، تو اب کتنا پڑھیں؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ سلسلہ نقشبندیہ میں فرماتے تھے کہ سالک 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ روز پڑھے۔ اب اللہ آپ بتائیں ہر آدمی 10,000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے؟ تو ایک آدمی متعین کر لیتا ہے کہ میں 100 مرتبہ روز کلمہ طیبہ پڑھا کروں۔ ایک آدمی کہتا ہے 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کیا کروں گا۔
ایک کہتا ہے میری زندگی کے سارے اوقات گھرے ہوئے ہیں، گھڑی دیکھ کے بس 10 منٹ میں درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو یہ ساری انتظامی چیزیں ہیں جو وہ تدبیر اختیار کر رہا ہے کہ میرا یہ معمول جاری بھی رہے اور میری طبیعت پہ بوجھ بھی نہ پڑے، میں خوشی سے اتنا ذکر کرتا رہوں۔ تو اس میں کیا بدعت ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ انتظامی امور ہے، ان انتظامی امور سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوموار، پیر اور جمعرات کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، پھر تم اکتا جاؤ گے۔ اب ایک آدمی منگل مقرر کر لے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ حدیث میں تو پیر کا آیا ہے سوموار۔ ایک آدمی کہتا ہے اتوار کو مقرر کر لیں، سب کو چھٹی ہوتی ہے۔ تو اپنے زمانے، اپنے گرد و پیش، اپنے اوقات، اپنی انکم، بچوں کے ساتھ تعلق، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میں اتنی مرتبہ یہ چیز پڑھ لوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ پڑھے، ضرور پڑھے۔ اور جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھو تو وہاں یہ بھی فرما دیا تھا کہ 101 مرتبہ پڑھنا منع ہے۔ بس فرما دیا اتنا پڑھ لیا کرو، اس عدد میں بھی برکت ہے، لیکن اس عدد سے کم پڑھے یا اس عدد سے زیادہ پڑھے کوئی بدعت نہیں۔ 33 اور 34 مرتبہ ہی ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ دوسری جگہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو نماز کے بعد، تینوں ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ اور آپ نے کہا یہ 30 ہو گئے، اور 500 نمازوں میں اگر تم پڑھو گے تو یہ 150 ہو گئے، اور اللہ 10 گنا تمہارا اجر زیادہ لکھے گا تو یہ 1500 بن جائیں۔ ایک جگہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ لینا۔ تو یہ تنوع ہے، مختلف اذکار ہیں، مختلف پھول ہیں، ایک چنبیلی کا پھول ہے، ایک گلاب کا پھول ہے، ایک گلدستہ بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ سب پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو۔ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حاضر ہوئے اور کہ اللہ کے رسول، میں سوچ رہا تھا کہ جتنا میں وقت خرچ کرتا ہوں اللہ کے ذکر اور یاد میں، اس میں 25%، 1/4 یہ وقت، مثلا 20 منٹ وہ فرض کیجئے ذکر کرتے ہوں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں 1/4 یعنی 5 منٹ آپ پہ درود پیش کرتا رہوں، پڑھتا رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی۔ پھر انہیں اور محبت کی گہرائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں سوچ رہا ہوں آدھا وقت آپ کے لیے کیوں نہ پڑھوں۔ پھر ہوتے ہوتے وہ اس پہ آ گئے کہ اللہ کے رسول سارا وقت، یعنی فرض کیجئے 20 منٹ، یہ سارا آپ پہ ہی درود پڑھ لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو تمہاری ساری مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، پورا وقت مجھ پہ سلام پیش کرتے رہو۔ ایک بات یہ ہے، تو اس سے کوئی بدعت نہیں ہے، ہر آدمی اپنی سہولت سے جتنا مقرر کر سکتا ہے بس کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی یہ مقرر کر لیتا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ یہ جملہ کہے گا کہ اللہ معاف فرما دے۔ اب اس سے کہاں سے بدعت ہے؟ کس راہ سے تلاش کرنی؟ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو جس میں اللہ کی تعریف رچی بسی ہو۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اس کی پاکیزگی اور یہ تعریف دونوں رچی بسی ہوں۔ جیسے پھول میں خوشبو اور رنگ رچ بس جاتا ہے، فرمایا ایسے جملے حین تقوم، جب تم کھڑے ہو۔ قرآن کریم میں آیا ہے تقوم کا کیا مطلب ہوا جب تم کھڑے ہو؟ اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر آدمی جب بیٹھا ہوا ہو اور اٹھ کے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک گروہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سوئے ہوئے ہو، صبح کو اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو،
جب کھڑے ہوتے ہو تو پہلا جملہ یہ کہو کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ہمیشہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم بھی پورا ہوا، وہ 3 مرتبہ کے بجائے 100 مرتبہ پڑھ لے، کس اعتبار سے بدعت ہے یہ؟ اس لیے ہمیشہ فتوے جڑتے ہوئے لوگوں پہ، اور لوگوں کو بدعتی اور مشرک اور یہ چیز کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ میرے علم کا لیول کیا ہے اور میں کہاں بیٹھ کے فتویٰ ارشاد فرما رہی ہے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں ان فتووں پہ پوچھ ہوگی، اللہ کے ہاں ان چیزوں پر ثواب بھی ملے گا، اور جو جاہل اور نااہل بتائے گا اسے عذاب بھی ہوگا۔ اور فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، 2 سوال جو ہے ایک طرح سے ملتے جلتے ہیں کہ ہمارے مدارس اسلامیہ پاکستان میں وہابیت کے عقائد کی تفاصیل اور منفی کردار کی آگاہی مدارس جو ہے اس میں کیوں ناکام رہے ہیں، اور بلکہ اب تو دوسرا سوال جو بھی اس سے جو ملتا جلتا ہے کہ بجائے وہ عشائرہ یا ماتریدیہ کے عقائد بتانے کے، وہ جو وہابیت کے عقائد ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ تبلیغ ہو رہی ہے اس وقت۔ معاذ اللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی حنبلی فقہ سے تھا، ابن تیمیہ اور یہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ سب حنبلی مسلک کے تھے، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حنبلیوں ہی کے خلاف لکھا، عقیل یا ابن عقیل کے خلاف، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ تحریر فرمایا ان کا، حنبلیوں تم نے اپنے منہ پہ وہ کالک ملی ہے کہ سمندروں کا پانی ان 2 مسائل میں تمہارے چہرے کو صاف نہیں کر سکتا، ایک اللہ کی تجسیم اور ایک یزید کو اچھا کہنا۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ تم میں یہ جو 2 عیب ہیں نا، کہ اللہ کی جسمانیت کی طرف معاذ اللہ اور یزید کو اچھا کہنا، یہ تم میں ایسے ہیں کہ تم نے اپنا منہ کالا کیا ہے اتنا کہ سمندروں کا پانی نہیں دھو سکتا۔ یہ جن صاحب نے بھی پوچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ چندہ جو وہاں سے آتا تھا، پیسہ، تو جس کا کھائیں اس کا گائیں۔ ہمارے دیوبند مکتبہ فکر میں اہل حدیث حضرات میں تو خیر بہت زیادہ یہ پیسہ وہیں سے آتا تھا نا سارا، اسی لیے تو محمد بن سلمان کے خلاف کتنے علماء بولے، اس کی پالیسیز کو کتنے ان دونوں مکاتب فکر نے رد کیا ہے۔ دیوبندیوں میں کون بولا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو نا حرمین شریفین کے ساتھ، یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے؟ کوئی اکا دکا اللہ کا بندہ یا بعض رات نے بہت تہذیب سے تنقید کی، اللہ جزائے خیر دے انہیں، ورنہ عمومی طور پہ کوئی نہیں بولا، کیونکہ چندے وہاں سے آتے تھے، اب تو بہت کم ہو گئے۔ اور اہل حدیث حضرات میں وہ گروہ جو اس تجسیم اور یزید کی مدح کے قائل ہیں، وہ بھی نہیں کبھی بولے، وجہ اس کی بھی یہی ہے۔ رہ گیا دوسرا سوال کہ ماتریدی اور عشائرہ اور یہ چیزیں، معاف رکھیے اس بات سے، آپ کے ہاں خود جو مدارس ہیں ان میں عقیدہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کبھی آپ پوچھئے گا کہ ماتریدیہ اور عشائرہ کا فرق کیا ہے؟ اسباب اور وسائل ہی نہیں ہیں، اور اب تو اور بھی مشکل آ گئی ہے کہ مذہب زیر بحث نہیں رہا، اس امت کو اس کے نظام تعلیم نے برباد کر دیا۔ کہیں خال خال کوئی استاد اور کوئی ادارہ نظر آئے گا جو ان چیزوں کی طرف دعوت دے اور پڑھائے
اور بتائے کہ اہل السنہ میں، پھر ماتریدیہ میں، اشاعرہ میں، اہل تشیع میں کیا فرق ہے عقائد کا، قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان کن کن چیزوں پہ عقیدے میں مباحث ہیں۔ اب کون پڑھتا ہے اور کون پڑھاتا ہے؟ ادارے ہی نہیں رہے، ایسے اساتذہ نہیں رہے، ضروریات زندگی بڑھ گئی ہیں، تو جو بھی یہ پڑھائیں گے آخر ان کے بھی بچے ہوں گے نا۔ مدارس میں آپ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 7,000، 8,000، 10,000، اور 10,000 میں گزارا ہو جاتا ہے؟ تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں اور علم اسی طرح اٹھ جاتا ہے۔ یہ باتیں ادارے بنائیے، اور کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، وہاں پر ادارے بنائے جائیں، کیونکہ وہاں کی نسلیں دین حق کی تلاش میں کہیں اور نہ چلی جائیں۔ ہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ ادارے بنائے جائیں، اور انہیں بنیادی وہ چیزیں پڑھائی جائیں جو شریعت نے ہر ایک کے لیے ضروری قرار دی ہیں۔ اس موضوع پہ زیادہ بات کرنا اس لیے مناسب نہیں لگتا کہ شرم آتی ہے۔ آپ حضرات جو ممالک میں رہنے والے ہیں، آپ کہیں زیادہ ہم سے پڑھے لکھے بھی ہیں، اور کہیں زیادہ آپ کی گہری نظر ہے اس سوسائٹی میں رہ کے کہ اس سوسائٹی میں مسلمان بچوں کو الحاد سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ شرم آتی ہے کہ ہم کچھ کہیں، آپ ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور آپ حل بھی کر سکتے جی مفتی صاحب، اس میں ایک ساتھ میں یہ سوال بھی ان کی طرف سے آیا کہ جو حنبلی فقہ جو ہے وہ اس وقت اگر عرب ممالک میں کہیں کسی جگہ پہ قائم ہے تو ان کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حنبلی فقہ اور جو اہل حدیث جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ایک ہی چیز ہے یہ جو ہے، تو حنبلی ہوں یا اہل حدیث ہوں وہ ایک ہی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو یہ اس میں فرق جو ہے یہ پہلے کیا تھا اور یہ ایک ساتھ جو ہے ایک دوسرے سے متصل کیسے ہو گئے؟ ایسے نہیں ہے، حنبلی فقہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ بہت سے حنابلہ ہیں، خود سعودیہ نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کے مقلد ہیں، محمد بن عبد الوہاب نے بھی یہی لکھا تھا۔ ایک بالکل الگ چیز ہے، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، ویسے حنبلی بھی، اور الحمدللہ ان کا مسلک جو بھی وہ فتویٰ دیتے ہیں سر آنکھوں پہ۔ یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، اور چونکہ پبلک میں روزانہ وہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اس لیے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے، یہ کم علمی کی بنیاد پہ ہے۔ مثلاً حنبلی فقہ میں رفع یدین ہے، اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی ہے۔ حنبلی فقہ میں آمین بالجہر ہے، ان میں بھی ہے۔ اس لیے جو روز دیکھتے ہیں نا اونچی آواز سے آمین، اسی طرح وہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنا، یہ وہ، وگرنہ در حقیقت تو دونوں میں فرق ہے۔ حنبلی فقہا اب بھی 20 تراویح کے قائل ہیں، اور حنبلی فقہا اب بھی 3 طلاقوں کے تینوں نہیں کے قائل۔ شاہ فہد نے اس ضرورت کو محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو طلاق کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ 3 طلاقیں اہل حدیث حضرات کی طرح ایک طلاق شمار کی جائے۔ تو انہوں نے شاہی فرمان لکھوایا، سوال لکھوایا، اور جب 40 کے قریب جو ان کی علماء کی کونسل ہے اس میں بھجوایا، تو ان سب حنبلیوں نے لکھ کے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، 3 طلاقیں 1 نہیں ہو سکتی، جبکہ اہل حدیث حضرات کا مسلک اور اہل تشیع کا مسلک سب جانتے ہیں۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ 2 مثالیں، 3 مثالیں آپ دیکھ لیں۔ رفع یدین ہے مثلا، 3 طلاق کا مسئلہ ہے، رفع یدین دونوں حضرات کرتے ہیں، اس لیے شبہ پڑ جاتا ہے۔ طلاق کے مسئلے میں دونوں کا مسلک مختلف ہے۔ تراویح کی کتنی تعداد ہے، یہ حضرات 8 ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ حضرات 20 تراویح کے قائل ہیں، جیسے کہ حرمین شریفین میں ہوتی رہی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، شاید یہ آؤٹ آف دا وے ہے بات جا کے، لیکن کبھی بھی
کسی سوال کے جواب میں اپنے مخالف کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بڑی گرفت ہے اس گناہ پہ۔ ہم اس کو علم کے اعتبار سے رد کریں، علمی بحث کریں، ہم انہیں کہیں کہ یہ مسلک ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً آپ جو فرض کر لیجئے فاتحہ کے قائل ہیں، یہ منسوخ ہو گیا فلاں روایت سے، آمین بالجار آپ قائل ہیں، ہم قائل نہیں ہیں، یہ ساری علمی مباحث ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو میرے سامنے اسے ذلیل کرنا ہے معاذ اللہ، تو آدھے جملے کو کہہ کے جذبہ پیدا ہو جائے، جملہ بھی پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور سارا علم بھول جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور خدا کا غضب بہت شدید ہے اس پہ کہ تذلیل کی نیتوں کے دوسرے کو ذلیل کرے۔ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم جو بھی بات ہے یہ حق بنتا ہے کہ واضح طور پر بتا دیں، لیکن یہ کسی کا بھی حق نہیں بنتا کہ کسی مسلک کی تذلیل کرے معاذ اللہ۔ وہ بھی اللہ ہی کو پکارنے والے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی توحید کے قائل۔ امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے کہا کہ میں نے زندگی بھر عقیدے کی جو مباحث کی ہیں، میں نے کسی اپنے مخالف کو کافر نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی اسی اللہ کی توحید کے قائل ہیں جس کا میں قائل ہوں۔ ہم سب اللہ کی طرف جانے والے، تو اس لیے یہ ظاہر میں ایسے گمان ہوتا ہے، حقیقت یہ نہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے یہ سوال کافی پہلے بھیجا تھا انہوں نے کہ آپ کی وہ تفسیر کافی عرصے سن رہے ہیں، تو اس میں جو سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 9 کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، تو اس میں ان کو یہ اشکال یہاں پیدا ہوا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ اللہ کی بے ادبی میں آتا ہے۔ یہ انہوں نے لکھ کے بھی بھیجا تھا اور ہم نے کی ریکارڈ بھی کرا دیا تھا کہ اس پورے فقرے کو آپ اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ملا کے سنیے، اس میں سے ایک جز نکال لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اس میں یہ کہا ہے، بتایا ہے کہ لغت میں اگر خالص لغت سے ترجمہ کریں گے تو یوں بنے گا، خالصتاً لغت ہے نا، ڈکشنری کی بنیاد پہ ترجمہ کریں گے تو یوں بنے گا، اور اس کی اصل کیا ہے وہ آگے بیان کر دی۔ جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا ضال۔ اب ضال کا مطلب لغت میں، لغت خالص دیکھیں تو ضال کا مطلب ہے کہ جو آدمی حیران و پریشان، اسے راہ نہ مل رہی ہو، تو آپ کو راہ سے بے خبر پایا، اللہ نے راہ دے دی، ایک ترجمہ ہو گیا۔ ایک ترجمہ یہ کہ اللہ وجدک ضالًا، آپ کو گمراہ پایا، فہدا، اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو یہ لغت کی مباحث ہیں، ورنہ کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حالت ایسی گزری ہو کہ پھر اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی ہو، ایسے نہیں ہے۔ تو خالص لغت کی بحث ہے، آپ سن لیجیے گا دوبارہ، اور اگر واقعی ایسے ہو جو آپ ارشاد فرمائیں تو اللہ آپ کو اجر دے، آپ نے ہماری غلطی بتائی، اور اللہ درگزر فرمائے مجھ سے اور معاف کرے، اللہ درگزر کرے اس بے ادبی سے۔ جی اب ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی جو ہے ہمارے معاشرے میں کافی کامن ہے، تو اس کے اندر ایک مکان میں رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی میں کیسے پردہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر دیور اور جیٹھ وغیرہ جو ہے وہ بھی اگر موجود ہوں تو۔ بس ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جائے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، اور اقتصادی اعتبار سے یہ ملک برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اصل حل یہ تھا کہ لوگوں کے الگ الگ گھر ہوتے تھے، اصل بات یہ تھی کہ گھر بنا کر دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، اور اب آج دیکھ لیں آپ
کہ 2 لاکھ روپے ٹن ہے سریا پاکستان میں، اور 700 روپے سے اوپر ایک سیمنٹ کا بیگ ہے۔ کون ہے جو سوچ سکتا ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا؟ اور زمین اور پلاٹ ان کا تو پوچھیے ہی نہیں کہ کہاں پہ قیمتیں جا رہی ہیں، اور کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 4 بھائی ہیں تو چاروں وہ اپنا گھر بنائیں یا بنے، نہیں ہوتا۔ تو پھر اس صورت میں سادگی کو اختیار کرنا، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا، اور بغیر ضرورت کے زیادہ باتیں نہ کرنا، یہ بس میئرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ممکن اب نہیں رہا۔ پچھلے کوئی 350-400 سال سے شرعی پردہ جس کو کہتے تھے شریعت کے مطابق امت سے اٹھ گیا، اب وہ پردہ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ وطر کی قضا نماز کے بارے میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ فرائض پڑھتے ہوئے لیکن ان سے وطر جو ہے وہ قضا ہو گئے، تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بہت سمپلی 3 وطر پڑھ لیں، 10 دن قضا ہوئے ہیں، 10 دن 3 اور 3 اور 3 اور 3 اس طرح پڑھتے رہیں، بہت آسان۔ جس طرح آپ نے 4 فرض پڑھی ہے بالکل اسی طرح 3 وطر پڑھ لیں۔ جی جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ رضاعت کے بارے میں ہے کہ کیا ایک قطرہ بھی دودھ کا پینے سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے؟ حنفیوں کے ہاں یہی ہے، ہمارے نزدیک ایک دودھ کا قطرہ بھی ماں کا حلق سے اتر گیا تو اس کی رضاعی ماں بن گئی، ہمارے نزدیک یہی، کیونکہ رشتے یا تو خون سے پیدا ہوتے ہیں یا پھر دودھ سے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک قطرہ بھی بچے کے حلق سے نیچے اترا مدت رضاعت میں تو بچے کی وہ ماں بن جائے۔ اب خالد صاحب اجازت دیجئے، 11 ہو گئے، 1 گھنٹہ، ہمیں اب جی جی ایک اور جگہ بھی کچھ کام ہے، جی، بہت شکریہ صاحب۔ اور بس ساری دنیا میں جو بھی سن رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سے کام ہو گئے۔ اس طرف بھی توجہ دلانی تھی، توجہ دلانی تھی، مؤنث ہے نا، مذکر تو نہیں، کہ وہ $19,000 اس کے ایکسکویٹر جو ہے اس کے ادا کرنے بھی باقی۔ بہت شکریہ۔ اچھا، السلام علیکم۔